نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم آپ سب امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام عالم اسلام میں اسلام کو ماننے والے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیریت سے رکھے، ہماری عبادت گاہوں کو اپنے امان میں رکھے، آمین۔ برادران، جیسا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کی سلسلہ وار ترجمہ سن رہے ہیں، الحمدللہ رفتہ رفتہ ہم لوگ سورہ التوبہ پہ آ چکے ہیں۔ التوبہ کی بھی الحمدللہ تقریباً 50 آیت تک پر ہم لوگوں نے غور و فکر کیا، سنا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے آگے پر ہم لوگ انشاءاللہ غور و فکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آسانی فرمائے، آمین۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کہ کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے۔ مومنوں کو تو اللہ کی ذات پاک پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس آیت مبارکہ پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کی بھی جو آیت آئے گی بہت ہی خاص آیت ہے۔ حالانکہ یہ آیت اس وقت منافقوں کے لیے یہ اتری، وہ منافق جو کہ اللہ کے حکم پر بھی جو ہے کہ آلس پن دکھائیں، کاہلیت دکھائیں۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمیں چلنا ہے، جنگ پہ چلنا ہے، اللہ کی راہ پہ چلنا ہے، تو انہوں نے طرح طرح سے اپنی کمزوری اور اپنی مجبوریاں جو جھوٹی تھیں وہ دکھا کر کے ہمارا آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی جو ہے کہ انہوں نے اجازت لے لیا کہ ہم نہ جائیں، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں بھی کہ آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دیا، آپ انہیں کیوں اجازت دے دی؟ آپ انہیں دیکھتے تو صحیح، دیکھتے تو پتہ چل جاتا کہ کون جو ہے کہ سچا ہے، سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ ان منافقوں کے لیے جو کچھ بھی کہیں ہم لوگ اب پڑھ رہے ہیں اور اس پر غور کریں گے۔ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کہ کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمارے حق میں لکھ دیا ہے نا، بے شک اور وہ بے شک ہونی ہے نا، وہ ہونی نمبر 1۔ نمبر 2 کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اگر ہم حق اور ایمان پر ہیں تو وہ جو بھی ہمارے ساتھ کرے گا ہر حال میں ہمارا فائدہ، اگر ہم حق پہ ہیں اور ایمان پر ہیں۔ اب اس کے بعد جو بھی ہمارے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی فیصلہ کریں گے، بے شک یہی یقین ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے حق میں ہوگا۔ فرض کیجئے کہ اگر جنگ میں ہم گئے اور ہم مارے گئے، الحمدللہ ہم شہید ہو گئے، اور اگر کہ بچ گئے تو سبحان اللہ ہم غازی ہو گئے، ہے نا، اس کا الگ فائدہ۔ تو یعنی کہ ہر حال میں فائدہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ آپ یعنی کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقوں سے کہہ دیجیے، کیا کہہ دیجیے کہ جو بھی ہمارے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہمارے قسمت میں لکھا ہوا ہے، جو کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ہمارے لیے لکھ دیا ہے، بے شک وہ ہو کے رہے گا، بے شک وہ ہو کے رہے گا، اور بے شک وہ ہمارے حق میں ہوگا۔ یہی ہمارا کانفیڈنس ہے، اور یہی ہمیں طاقت دیتا ہے، اور یہی جو ہے کہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے جو ہے کہ انکریج کرتا، فورس کرتا ہے، جو اندر سے قوت آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ان کا معاملہ ہے، ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ منافق جو کہ دنیاوی زندگی میں اور دنیاوی عیش و آرام میں مبتلا ہیں، اور وہ اسی دنیاوی میں خود کو کامیابی کے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو کامیابی کامرانی ہوگی بس مجھے وہی چاہیے، تو انہیں بس یہیں تک کے لیے ملے گی۔ اس کے بعد کا معاملہ تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اپنے فرما دیا کہ ان کا انجام تو پھر ہم پکڑیں گے، ہے نا، ان کا انجام سخت ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک بار پھر سے ہم لوگ اس پہ غور کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے سوا ہمارے حق میں لکھے ہوئے جو کچھ بھی تحریر میں لکھا ہوا ہے، کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی، وہ ہمارا کارساز ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا کارساز ہے، اور وہ کافی ہے نا، اور مولا ہے اور مالک ہے۔ مومنوں کو تو اللہ کی ذات پاک پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ بے شک مومنوں کو کس پہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، ٹھیک ہے نا۔ اوکے، آگے دیکھتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو، ہے نا، اے منافقوں، تم جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیاں میں سے ایک ہے۔ دیکھیے ابھی وہ بات آ گئی نا، ابھی ہم لوگ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے یا ہمارے ہاتھوں سے، بس ایک طرف تم منتظر رہو، دوسری جانب تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجیے، کیا کہہ دیجیے کہ ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو، یعنی کہ یہ جو منافق ہے نا، یہ منافق کا کیا معاملہ تھا؟ یہ منافق جو ہے بھلے ہمارے ساتھ رہتے تھے، یعنی اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، بھلے مسلمانوں کے وہ ساتھ رہتے تھے، یہاں تک کہ جو ہے کہ مسجد میں نماز بھی پڑھتے تھے، مگر ان کے دل میں جو ہے نا منافقت تھی، ان کے دل میں میل تھا، اور وہ اندر سے جو ہے کہ وہ کفر پر تھے، اور دل میں دکھاوے کے لیے مسلمانوں کے بیچ میں رہ کر مسلمانوں کے عزیز بنتے تھے، اور جب امتحان ہوا، جب آزمائش کا وقت آیا تو یہ پیچھے ہٹ گئے۔ ایک تو بات یہ ہوئی، دوسری یہ کہ اندر ہی اندر یہ سازش بھی کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہی واقعہ پہ آپ دیکھ لیجیے، جب غزوہ تبوک کا وقت آیا تھا تو غزوہ تبوک میں کیا تھا کہ یہ منافق جو ہیں کہ مدینہ سے نہیں نکلے، اپنی مجبوریاں دکھا کر کے نہیں نکلے، ایک بات۔ دوسری بات، کچھ منافق جو ہیں جو نکلے بھی تھے، جو مسلمانوں کے لشکر میں گئے بھی تھے، تو ان میں بھی ان کے اندر کیا منافقت تھی کہ جب فتح یاب ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے تو ایک مقام پر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے اپنے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رکھے، اور پورے لشکر کو، مسلمانوں کے لشکر کو انہوں نے کہا کہ تم سب نیچے سے گزرو، میرے ساتھ صرف حذیفہ آئیں گے اور کوئی نہیں آئیں گے۔ تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے اوپر ٹیلے پہ چلے گئے، اور وہ اپنی لشکر کی نگرانی کرنا چاہتے تھے، وہ دیکھنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جب وہ اکیلے گئے تو کچھ ان میں جو منافق تھے نا، انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، ہم پیچھے سے جا کر کے حضور کو نعوذ باللہ ڈھکیل دیتے ہیں۔ تو 14 منافق جو ہے کہ اس ٹیلے پہ پیچھے سے دبے پاؤں چڑھے،
जबे पहुंच चढ़े इस इरादे से कि हुजूर तो अभी अकेले हैं, साथ में जो है कि हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, हम जो है कि इनको ढकेल देंगे और हमें कोई पहचानेगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं, जानेगा भी नहीं। हालांकि उन्होंने अपने आप को कवर भी कर रखा था, ठीक है ना। तो ऐन जैसे ही वो हुजूर के करीब पहुंचने ही वाले थे अपने इस बदनीयत के साथ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरंत पीछे पलट गए और जब देखे तो कहें कि कौन आ रहा है। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला जो है कि बोले कि ये कौन है, ये कौन है। उनके अंदर ये बात आई हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर कि हुजूर ने तो इन्हें बुलाया नहीं था, फिर ये कैसे आ रहे। वो तो हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सोचे भी नहीं थे कि ये किस इरादे से आ रहे हैं। वो तो ये सोचे कि भाई ये क्यों आ रहे हैं, यानी कि हुक्म तो नहीं था उनको आने का, फिर ये क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं। वो इस वजह से वो पूछे कि कौन हो, क्यों आ रहे, ठीक है ना। वो तो आ रहे थे बदनीयत से, हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो गया। और वो जो है कि वो जो मुनाफिक जो 14 लोग थे, अल्लाह ताला ने उनके अंदर ऐसी खौफ डाली, ऐसी खौफ डाली कि वो तुरंत पलट के मारे डर करके भागे, कवर किए हुए। तो हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछे कि तुम्हें मालूम है ये किस इरादे से आ रहे थे। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि आप बेहतर जानते हैं, अल्लाह और आपके सिवा और कौन जानते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे ये हमें ढकेलने के इरादे से आ रहे थे, किस पहाड़ के पीछे से ढकेल दिया जाएगा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे कि तुमने देखा ये कौन थे। तो हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले कि मैं इन्हें चेहरे से तो नहीं पहचान सका, मगर इनके जो है कि सवारी और इनके जो है हाव भाव से मुझे ऐसा लगता है कि ये फलाने कबीले के होंगे शायद। तो हमारा आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 14 का नाम बता दिए, उन 14 का नाम बता दिए, ये फलाना 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 फलाना। यही वजह है कि हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज़दार भी कहा गया। और हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें कि आपको मैंने बताया, आप किसी और को ना बताइएगा। मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों में ना इत्तफाक़ी हो और किसी भी तरह का कत्ल गारत हो, क्योंकि दुनिया को मैसेज किया जाएगा। दुनिया तो जान नहीं रही है कि ये मुनाफिक है, दुनिया को तो नहीं समझ में आएगा कि ये किस इरादे से आए थे। लोग तो यही समझेगा कि इन्होंने मतलब मुसलमानों ने मुसलमान को मारा है या उनके बारे में ऐसा, ठीक है ना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया था, इस वजह से हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी कुछ भी नहीं कहा। और मगर ये है कि बाद में लोगों ने, यानी कि बाद के दौर में जिस किसी की भी मौत होती थी तो जनाजे की नमाज में ये गौर किया जाता था कि हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसके जनाजे की नमाज में शामिल हैं। अगर हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जनाजे की नमाज में शामिल हैं तो बाकी तमाम मुसलमान ये समझते थे कि हाँ ये मुसलमान है, ये मुनाफिक नहीं है, जनाजे में सब शामिल होते थे। और अगर किसी के मौत मैयत पर हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शामिल नहीं होते थे तो मुसलमान इस बात पर समझ जाते थे कि ये मुनाफिकों में से एक है, उन 14 में से, तो वो उनके जनाजे पर हाजिर नहीं होते, ठीक है ना। तो बहरहाल तो हमारा यहाँ पर क्या हम लोग बात कर रहे थे कि कह दीजिए कि तुम हमारे बारे में जिस चीज का इंतजार कर रहे हो। हाँ, ये मुनाफिक जो है ना कि चाहते ये थे कि किसी भी तरीके से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या मुसलमानों को नुकसान पहुंचे, मुसलमानों को नुकसान पहुंचे और जो है कि या तो ये जो है कि नाकामयाब हो जाए, है ना, या फिर शिकस्त खा जाए या फिर शहीद हो जाए, ठीक है ना। तो ये ऐसा इरादा रखते थे और इस ताक में रहते थे कि बस वो एक मौका मिले और ये खुद को जो है कि अपने वाहवाही के लिए मदीना में खुद को एक्सपोज कर दे कि देखो मैं जो कहता था वैसा ही हुआ, ठीक है ना।
تو آپ کہہ دیجئے ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ 2 بھلائیوں میں سے ایک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے یا ہمارے ہاتھوں سے, ٹھیک ہے نا. تو وہ جس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ شہید مطلب کہ یہ قتل ہو جائیں مسلمان, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجیے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم شہید ہوئے, جنت ہماری, سیدھا ہم جنت جائیں گے. شہید کا درجہ ہی کچھ اور اگر ہم نہیں مارے گئے تو بے شک ہم غازی ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تمام جو ہے کہ جو فتح لشکر کا جو انعام ہوتا ہے وہ ہم کو ملے گا. تو دونوں حال میں ہمارا فائدہ ہے. اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ یا تو تم کو اللہ سزا دے, یا تو تم کو اللہ سزا دے, یا اللہ تمہیں ہمارے ہاتھوں سے سزا دلائے. جیسے غزوہ بدر میں کیا ہوا, غزوہ بدر میں سزا اللہ نے دیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے دلایا, مسلمانوں کے ہاتھوں سے دلایا, اور مسلمان کی فتح فرقان ہوگی, یوم فرقان بنی وہ فتح, ٹھیک ہے نا. تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اس بات کا منتظر ہوں, میں اس بات کے انتظار میں ہوں, ہے نا, کہ تمہیں جو سزا ملے گی یا تو اللہ اپنی طرف سے سزا دے دی یا پھر میرے ہاتھوں سے سزا دلائے. اور تم جس چیز کے منتظر ہو, جو تم چاہ رہے ہو, وہ دونوں حال میں میرا فائدہ ہے. یا تو ہم شہیدی ہو جائیں گے یا ہم غازی ہو جائیں گے. تم مرو گے تو جہنم میں جاؤ گے, ہم مریں گے تو جنت میں جائیں گے. تو بتاؤ فائدہ کس کا ہے, ٹھیک ہے نا. بس ایک طرف تم منتظر رہو, تم ایک طرف جو ہے کہ انتظار کرو, اور دوسری جانب تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں, اور ہم دوسری طرف سے ہم انتظار میں ہیں, ٹھیک ہے, کہ تمہارا اللہ کیا فیصلہ کرتا ہے. اوکے, آگے دیکھتے. کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو, تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو, قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا, قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا. یقیناً تم فاسق لوگ ہو. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ تم فاسق لوگ ہو. اے منافقوں, دیکھیے, اے منافقوں, تم فاسق ہو, تم جھوٹے ہو. اب تم دکھاوے کے لیے اگر کوئی مال خرچ کرتے ہو تو دل میں تمہارے تو چور ہے نا, تمہارے دکھاوے کے لیے کرو گے تو کیا فائدہ ہوگا. اللہ تو دیکھ رہا ہے, تمہاری نیت بھی دیکھ رہا ہے, تمہارا دل بھی دیکھ رہا ہے, تمہارا ایمان بھی دیکھ رہا ہے, تو تمہارا وہ خرچ کسی کام نہیں آئے گا. ایکچولی اس وقت میں کیا تھا کہ کچھ منافق ہے نا, جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ مدینہ میں جو منافق جو تھے نا, بڑے یہ شدید جو ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے, کیونکہ ان میں کچھ تو تھے کہ کھلم کھلا آمنے سامنے سے جو ہے کہ دشمن تھے, اور کچھ جو تھے کہ ساتھ میں رہ, یہ ساتھ میں رہ کر کے جو منافق تھے نا, یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے. ظاہر سی بات ہے, آج بھی پریکٹیکلی آپ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ تکلیف کون ہوتا ہے, جو اپنا بن کر کے آپ کے ساتھ دشمنی کرے, جو آپ کے بارے میں برا سوچے, جو آپ سے حسد کرے, کینہ کرے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجیے کہ وہ جو خرچ کرتے, یعنی کہ وہ جو منافق تھے, جو مسلمانوں کے درمیان میں اپنے آپ کو مسلمان دکھاتے تھے, تو وہ جو ہے کہ بے من سے دکھاوے کے لیے جو ہے کہ مال کو خرچ کرتے تھے راہ حق میں. جیسا کہ تبوک کے وقت میں جو ہے کہ تمام مسلمانوں نے جو ہے کہ خرچ کے لیے ایک مال اکٹھا کیا تھا, تو ان میں جو منافق تھے وہ بھی جو ہے کہ کچھ نہ کچھ ڈالے تھے, جبکہ ان کا دل دینے کا نہیں تھا, لیکن مسلمانوں کے بیچ میں اپنا ایک وہ دکھانے کے لیے کہ ہاں میں بھی ہوں, میں نے بھی دیا, میں بھی سچا مسلمان ہوں, میں بھی اللہ کا بندہ ہوں, میں بھی رسول اللہ کا جو ہے کہ فرما بردار ہوں. لیکن دل میں ان کے کھوٹ تھا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. اور آج بھی اس دور میں اگر دیکھا جائے تو جو بھی منافق ہیں, وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پکڑ سے بچ نہیں سکتے.
وہ دل کا راز جاننے والا ہے، تمہارے ہر بات کو وہ جان رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، بچ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا، یقیناً تم فاسق لوگ ہو، جھوٹے لوگ ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد ہم لوگ غور کریں گے کہ کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کی نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے کہ ان کے جو بھی وہ خرچ کر رہے ہیں، جو دکھاوے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، ہے نا، اور اس میں وہ جو کچھ بھی اپنے آپ کو دلیل دے رہے ہیں یا اپنے آپ کو بہت بہتر بننے کی یا دکھانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، بے شک وہ اللہ جان رہا ہے وہ قبول ہونے والا نہیں، وہ قبول ہونے والا نہیں۔ تو آپ غور کریں کہ جب اللہ کے رسول ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت جب پڑھ کے سنا رہے ہوں گے تو وہ جو منافق اس بیچ میں وہاں پر ہیں، موجود ہیں، ہے نا، تو ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تو آیت آ گئی۔ ان کو کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کی حقیقت بتا دی جائے بغیر نام لیے تو اس کے دل میں تو احساس ہوتا ہے نا اگر وہ بندہ سچا ہے، اور اگر دل میں احساس ہوگا تو شاید وہ توبہ کر لے، شاید وہ راستہ پہ آ جائے، شاید وہ اپنے اندر کی جو منافقت ہے یا جھوٹی چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرتا، اس کے باوجود بھی، اس کے حق کی بات کو آنے کے بعد بھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، یعنی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے وہ منکر ہیں، اور اس کے بعد دکھاوے کے لیے اگر کچھ خرچ کرتے ہیں تو قبول نہیں ہوگی، اور بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں، یعنی کہ وہ دکھاوے کے لیے کہ نماز کو چلو، وہ دل میں جو جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ اذان ہوئی، یعنی کہ اللہ ہمیں آواز دے رہا ہے چلے آؤ چلے آؤ، نماز کی طرف چلے آؤ، چلے آؤ چلے آؤ، کامیابی کی طرف چلے آؤ، ہے نا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جب یہ بات ہوتی ہے تو وہ دل میں جو سچا مومن کیا ہوتا ہے، اس کے دل میں یہ بات جذبہ ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے جو ہے حاضر ہونا ہے، لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ جب کبھی بھی وقت آتا ہے اللہ کے راہ میں نکلنے کا، دین کے لیے کچھ کرنے کا، تو وہ آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے، کوئی بھی چیز خرچ کرنے کا راہ حق میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں پھر وہ یہ غم نہیں کرتا ہے کہ ہمارا یہ مال ہے، ہم یہ مال کو کہاں خرچ کریں، کیوں خرچ کریں۔ وہ دنیاوی اسباب کے فائدے کو نظر میں رکھتے ہوئے یا دل میں رکھتے ہوئے خرچ نہیں کرتا، بلکہ وہ راہ حق میں دل سے خوشی سے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ بھی کرتا ہے وہ خوشی سے کرتا ہے۔ نماز کی ادائیگی بھی وہ اس احساس کے ساتھ کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اور اللہ کا حکم ہے، یہ میرے اوپر فرض ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے۔ نہ اس کے دل میں اس کے علاوہ کوئی اور لالچ ہوگا، نہ کوئی اور اس کے اندر کوئی اور طرح کا فطور ہوگا کہ دنیا کو دکھائے، لوگوں کو دکھائے، نہیں، تو اس کے بس یہی احساس ہوگا کہ نہیں، ہم نے کرنا ہے، یہ میرے اوپر فرض ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ میرے اوپر فرض ہے، اور ہم نے اس چیز کو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جب کرنا ہے تو کرنا ہے، پھر کوئی آپ کے ایکسپلینیشن یا کسی بھی طرح کا آپ جو ہے کہ اس سے سوچیں گے کہ بس ہم کچھ نہ کچھ بہانہ بازی کر دیں۔ جیسے نماز میں بھی لوگ کیا کرتے، بھائی میری طبیعت صحیح نہیں ہے، میرے فلانا تکلیف ہے، فلانا تکلیف، جو کیا نماز معاف ہوگی؟ نہیں نہ ہوگی، جب تک کہ ہمارا دل اور دماغ اس بات کے قائل ہے کہ ہم نے جو ہے کہ نماز کیا ہے، اللہ کی آواز آ رہی ہے، اور ہمیں
ہوش ہے, ہمیں سمجھ ہے, ہمارا عقل کام کر رہا ہے, ہمارے اوپر نماز فرض ہے, چاہے ہم اشارے سے پڑھے چاہے کسی بھی طرح سے پڑھے, بٹ نماز پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, روزہ بھی اسی طرح سے فرض ہے تو فرض. ہاں اگر بہت زیادہ ایسا ہے تو اللہ نے خود جو ہے کہ اس کا راستہ دے رکھا ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے اپنا کام آسان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, مگر نماز تو ہر حال میں فرض ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ دیے کہ ایسے لوگ جن کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت نہیں, یا ان کے منکر ہیں, یا ان کو نہیں مانتے ہیں, ان کے نافرمان ہیں, تو ان کا خرچ کرنا کوئی فائدہ میں نہیں, کوئی قبول نہیں ہوگا, اور جس سے وہ نماز میں بھی سستی اور کاہلیت سے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. بس آپ کو ان کے مال و اولاد تعجب میں نہ ڈال دیں, ہے نا. بس آپ کو ان کے مال و اولاد تعجب میں نہ ڈال دیں. اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دیں, اور ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ پس آپ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور ہم یہاں پہ اگر غور کریں تو آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ہم مسلمان بھی جو ہے کہ وہ جو منافق ہیں اور جس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو وہ بڑا مالدار ہے, بڑا پیسے والا ہے, اور دیکھو اس کے اتنے اولاد ہیں, ہے نا. تو یہ چیز سے ہم کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی دیکھو اس کے پاس اتنی دولت ہے اور اتنی قوت ہے اور اتنی اولاد ہیں, ایسے ہے اور ویسے ہے نا. آپ اس سے جو ہے کہ آپ تعجب میں نہ آئیں. ٹھیک ہے نا, یہ بھی تو ایک آزمائش ہوتی ہے نا, یہ بھی تو آزمائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتی ہے نا کہ ہم جو ہے کہ مال سے اور دولت سے اور اولاد سے تمہاری آزمائش کریں گے. تو یہ ایک آزمائش ہوتی ہے. تو آپ اس سے جو ہے کہ تعجب میں نہ آئیں, آپ نہ سوچیں. ہاں ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ ان کو دنیاوی زندگی میں ہی اس قدر جو ہے کہ ان کو بھلا دے کہ وہ اسی حالت میں وہ ختم ہو جائے, مارے جائے, اور ان کا پھر فیصلہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ہی, اور وہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا. ایک بار پھر سے ہم لوگ اور کریں گے. بس آپ کو ان کے مال و اولاد تعجب میں نہ ڈال دیں. اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دیں, اور ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائے. ٹھیک ہے نا. تب تو دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. آگے دیکھتے ہیں. یا اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تمہاری جماعت کے لوگ ہیں. جو منافق ہے نا وہ خود کو پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, وہ خود کو پروف کرتے ہیں, وہ قسم کھائیں گے. خاص طور سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں وہ زیادہ قسم کھاتے ہیں. خیر اللہ معاف کرے, میرا بھی جو ہے مطلب میں کسی کوئی اپنے اوپر نہ لے. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تمہاری جماعت کے لوگ ہیں, حالانکہ وہ دراصل تمہاری نہیں. بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ٹھیک ہے نا. یعنی وہ دنیا کو دکھانے کے لیے اور دنیا میں خود کو اچھا بننے کے لیے جھوٹی قسم کھاتے ہیں, جھوٹ اللہ کی قسم کھاتے ہیں, اور وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے یعنی کہ ہم مومنوں میں سے ہیں, جبکہ نہ ان کا دل مومن ہے, نہ ان کا دماغ مومن ہے, نہ ان کا عمل مومن ہے, نہ ان کا کوئی بھی طرح کا معاملات مومن والا ہے. ٹھیک ہے نا. تو انہیں کیا کرنا ہے, وہ قسم کھا کر کے اس بات کو دکھائیں گے, کیونکہ ان کے جب عمل برے ثابت ہو جاتے ہیں, مسلمان جب دیکھ لیتا ہے کہ تمہارا یہ عمل یہاں پہ ایسا ہے. جیسے تبوک میں کیا ہوا, بہت سارے جو ہے کہ منافق جو تھے وہ جھوٹی بہانہ بازی کر کے نہیں گئے. اب جب حضور فتیاب ہو کر کے آ گئے مدینہ, تو اب وہ جو ہے کہ جھوٹی باتیں بول کر کے اور اللہ کا جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو یہ مجبوری تھی, اس وجہ سے ہم نہیں گئے. جبکہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا, ان کے ذہن میں تو یہی چل رہا تھا کہ حضور جو ہے کہ وہاں سے لوٹ ہی نہیں پائیں گے, مسلمان شکست ہو جائیں گے, مارے جائیں گے. ان کے ذہن میں یہ تمام باتیں چل رہی تھی, اور وہ اس فراغ میں تھے کہ بس ایسا ہو جائے اور ہم مدینہ میں جو ہے کہ اپنے آپ کو کہے کہ وہ تو بیوقوف تھے ہی, نعوذ باللہ. دیکھیے ہماری بات ہی نہیں مانے.
کہاں اتنی بڑی فوج اور کہاں اتنا بڑا جو ہے کہ ریاست ان سے جو ہے کہ ٹکر لینے چلے گئے. ٹھیک ہے نا. تو خیر ہوا ہے اس کا الٹا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقدیر میں مسلمانوں کو فتح لکھی تھی, ہے نا. تو یہاں پر یہ جو تمام آیت ہم لوگ جو ہے ابھی پڑھے اور سنے, ہے نا, تو اس میں کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہی معلوم ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ ان کی تقدیر میں فتح لکھی تھی. اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مسلمان جو ہے اللہ پر اور اللہ نے جو لکھ دیا اس کے لیے اسی پر یقین کرتا ہے, اور مسلمان کا ہر حال میں فائدہ ہے. اگر وہ حق پہ ہے اور ایمان پہ تو ہر حال میں مسلمان کا فائدہ ہے. اور تم جو منافق, تم جو اپنے دل میں سازش لیے ہوئے پھر رہے ہو, یہ سازش جو ہے تمہارے کسی کام میں نہ آئے گا. ٹھیک ہے, آپ جھوٹی قسم کھاؤ چاہے خود کو کتنا بھی فروغ کرنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے نا. تو اگر تم جھوٹی قسمیں کھا رہے ہو تو صرف دنیا کو دکھانے کے لیے, کیونکہ تم ڈرپوک ہو, تم سے اتنا بھی نہیں کہا جاتا کہ تم کھل کر کے دشمنی کرو. ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے, وہ تو اندر کے بات کو سب جانتا ہے. ٹھیک ہے نا. آگے دیکھتے ہیں, اگر یا کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی بھی سر گھسانے کی جگہ پا لے تو ابھی اس طرح لگام توڑ کر الٹے بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. کہ اگر کہیں یہ لوگ پناہ کی جگہ, قلعے یا چھپنے کے لیے غار یا گھس بیٹھنے کی کوئی اور جگہ پا جائیں تو اسی طرح رسیاں توڑتے ہوئے بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. ان کا تو بس یہی ہے کہ کوئی موقع ملے اور ہم نکل جائیں. بہرحال تو فی الحال آج اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ آگے نیکسٹ پارٹ میں باتیں کریں گے. کہنے پڑھنے بولنے میں کوئی غلطی ہو تو معاف کیجیے. اللہ بھی معاف کرے, آپ بھی معاف کریں. صدق اللہ العظیم.